بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانہ کے اندر یا اس سے پہلے جب بھی کوئی بندہ اپنے گھر سے روزی کے لیے باہر نکلتا، چونکہ اس دور کے اندر کاروبار اتنے زیادہ نہیں تھے، شہر بڑے دور دور تھے، تو وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگتا تو اس کی بیوی اپنے بچوں سمیت دروازے پر جب اس کو الوداع کرنے کے لیے آتی تو ایک نصیحت کیا کرتی تھی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے یہ کہتی تھی کہ ہمارے لیے جو بھی کمائی کرنا وہ حلال کی روزی ہو، ہم مٹی کھانا قبول کر لیں گے لیکن حرام کی کمائی نہیں کھائیں گے۔ تو بندہ جو تھا، جب اس کی بیوی اس کو یہ نصیحت کرتی تو وہ اس نصیحت کو پلے باندھ کر جب بھی کسی شہر کے اندر جاتا تو وہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھتا تھا کہ میری بیوی نے اور میرے بچوں نے یہ نصیحت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر، پچھلے ادوار کے اندر لوگوں کی جو کمائی تھی وہ بہت کم تھی، ان کی آمدن بہت کم تھی، لیکن ان کے گھروں کے اندر سکون تھا، ان کے گھروں کے اندر وہ ہے برکت تھی، ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے صحت کے اندر، ان کے علموں کے اندر برکت تھی، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک لقمہ حرام کا کمائی کا کھاتا ہے تو اس کی 40 دن کی جو عبادت ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک لقمے سے یہ حال ہوتا ہے، تو جن لوگوں کی، جن دوستوں کی زندگیاں ہی حرام کے لیے وقف ہو چکی ہیں، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر کیا ہماری جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، کیا وہ بھی اپنی شوہروں کو، کیا وہ بھی اپنے بھائیوں کو، کیا وہ بھی اپنے باپوں کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ بات کہتی ہیں؟ نہیں کہتی۔ اور اللہ ماشاءاللہ جو کہتی ہیں، اللہ کے فضل سے ان کے گھروں کے اندر آج بھی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، صحت اور تندرستی ہے، لیکن جو نہیں کہتی یا جن کا جو فوکس ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے، تو آج پریشانیاں، اولاد کی نافرمانیاں، بیماریاں وہ ان گھروں کا نصیب ہے۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ جیسا کہ سرکار پاک نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنی بیوی کو گھر کے لیے کوئی خرچہ دے کر جاؤ، مطلب تم اگر گھر کے سالن کے لیے یا روٹی کے لیے دال کے پیسے دے کر جاتے ہو، لیکن جب گھر آتے ہو تو تمہیں وہاں پہ مرغا یا گوشت کا جو ہے وہ ٹکڑا کھانے کو ملتا ہے، تو تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے پوچھو کہ یہ زائد پیسے کہاں سے آئے، میں نے تو تمہیں دال کے جو سبزی کے پیسے دیے تھے۔ اسی طرح عورت کے اوپر بھی یہ بات فرض ہوتی ہے کہ جب اس کا مرد کمائی کر کے گھر لے کر آئے اور وہ یہ دیکھے کہ اس کی تو روزانہ کی آمدن اتنی بنتی نہیں ہے، تو اس پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مرد سے پوچھے کہ تم یہ پیسے، زائد جو پیسے لے کر آئے ہو وہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے یہ سوال کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر جو ہے وہ معاملات اور جو ہے وہ حرام کی کمائی کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد، اور آج کی جو کرپشن کا قصوروار مرد ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ وہ عورت بھی اس کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، جو اپنے مرد کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو اس چیز سے نہیں روک رہی، اور جو بھی پیسہ، جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے وہ اس کو قبول کر رہی ہے اور بڑی خوشی سے اور اس پہ فخر کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اتنی ہی ذمہ دار یہ عورت بھی ہے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو لازم پکڑیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس سوال کو، اور اس پہ چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو گھروں کی ملکہ بنا کر مقرر کیا ہے، آپ کو گھروں کی سربراہ مقرر کیا ہے، اور اس وجہ سے آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ جب بھی آپ کے گھر کے اندر
کوئی ایسا جو ہے وہ روپیہ داخل ہونے کی کوشش کرے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو آپ اس کے سامنے ڈھال بن جائیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گی کہ اس دنیا میں بھی خیر ہوگی، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آخرت میں اور قبر میں بھی آپ کو مقام عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ فضل فرمائے، اور اس جو ہے وہ حرام کمائی سے، حرام کمانے کی اور اس کمائی کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی حلال کمانے کی جو ہے حلال کمانے کی تلقین کرنے کی، اور ان کو حلال کھانے کی جو ہے تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔